دنیا کی حقیقت ایسی ہے کہ اگر انسان اسے دل میں اتار لے تو زندگی کی حقیقت بھی سمجھ آ جائے۔ یہ کچھ ایسے اقوال ہیں جو دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت آگے بڑھ کر آ رہی ہے۔ ہر ایک کی اپنی اولاد ہے، پس تم آخرت کی اولاد بنو، دنیا کی نہیں، کیونکہ آج عمل ہے حساب نہیں، اور کل حساب ہوگا عمل نہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان فنا ہو جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہی وہ حقیقت میں زندہ ہوتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں، مجھے دنیا کی چمک دمک سے کیا لینا، میرا اصل سفر تو قبر کی تاریکی میں روشنی ڈھونڈنا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تمہاری روح تمہارے جسم کو چھوڑ دے گی تو تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم نے دنیا میں بھیجا ہوگا، جو چھوڑا ہوگا وہ کسی اور کا ہو جائے گا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو زمین میں دفن نہ سمجھنا، بلکہ یہ تو ایک پردہ ہے جو ہٹا دیا گیا، اصل حقیقت تو اس وقت آشکار ہوگی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم قبرستان میں جاؤ تو دیکھو وہاں کون مرا ہے، جوان، بوڑھا، بچہ، یاد رکھو موت کسی عمر کی قیدی نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا دھوکہ ہے، زندگی لمحاتی ہے، موت یقینی ہے اور آخرت دائمی ہے، تو بتاؤ تم نے کس کے لیے تیاری کی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک پردیسی مسافر جسے معلوم ہو کہ وہ کسی بھی لمحے رخصت ہو سکتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو آخر کی تیاری میں اس طرح جیتے تھے جیسے وہ کل مرنے والے ہیں، اور کچھ ایسے تھے جو دنیا میں ایسے مگن تھے جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان اپنے گھر کو مضبوط بناتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اسے قبر میں جانا ہے، وہ مال جمع کرتا ہے، حالانکہ اسے کفن میں لپٹ کر جانا ہے، اور وہ دنیا کے لیے خوش ہوتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ایک دن اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگ نیند میں ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہیں موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے بعد کے حالات سے ڈرنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت ایک دروازہ ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے، مگر اصل سوال یہ ہے کہ اس دروازے کے اس پار کیا لے کر جا رہے ہو۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت فنا نہیں بلکہ اصل زندگی کی ابتدا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا ایک سرائے ہے، ہم سب مسافر ہیں، کسی کو پہلے اور کسی کو بعد میں جانا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کی حقیقت بس اتنی ہے کہ قبر کے دہانے تک لے آتی ہے، اس کے بعد کا سفر تیرے اعمال پر منحصر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگ دنیا میں ایسے رہتے ہیں جیسے یہ ہمیشہ باقی رہے گی، اور وہ آخرت کو بھول جاتے ہیں جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو بس چند دنوں کا مجموعہ ہے، جب تیرا ایک دن گزر جاتا ہے تو تیرا ایک حصہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو آخرت کی فکر میں دنیا کو بھی پا لیتے تھے، مگر میں نے کسی کو ایسا نہیں دیکھا جو دنیا کی فکر میں آخرت کو پا سکا ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو سب پوچھتے ہیں کہ اس نے کیا چھوڑا،
مگر فرشتے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا لے کر آیا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت کا وقت نہ زمین جانتی ہے، نہ آسمان، نہ دنیا کی دولت، نہ طاقت، نہ ہی کوئی اور، بس اللہ جانتا ہے۔ تو کیوں نافرمانی میں جی رہے ہو، جیسے موت تمہیں کبھی چھوئے گی ہی نہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ ہمیشہ تھکے رہتے ہیں اور کبھی نہیں پہنچ پاتے۔ جو لوگ آخرت کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا خود ان کے پیچھے آتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ قبرستان میں دفن کیے جا رہے ہیں، تم نے کبھی سوچا کہ اگلی باری تمہاری بھی ہو سکتی ہے؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا ایک خواب ہے، موت آنکھ کھولنے کا نام ہے۔ وہ لوگ جو دنیا کے خواب میں مست ہیں، وہ آخرت کی حقیقت سے غافل ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے غافل انسان، تجھے یہ دنیا دھوکہ دے رہی ہے، تیری حقیقت تو وہی ہے جو قبر میں تیرے ساتھ جائے گی۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان، اگر تو جان لے کہ تیرا جنازہ کب اٹھے گا تو ہر سانس اللہ کے خوف اور آخرت کی تیاری میں گزارے گا۔